جس کو جتنا ملا، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جتنے معجزات عطا کیے گئے وہ تمام معجزات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات میں جمع کیے گئے۔ جس کو جو معجزہ ملا نبی پاک علیہ السلام کے قدم سے ملا، اور حضور کو وہ معجزہ بکمال اتم عطا کیا گیا۔ حضور کو سب سے بڑھ کر وہ معجزہ دیا گیا جس کو جو کوئی کمال ملا وہ کمال میرے حضور کی ذات میں موجود ہے۔ فارسی شاعر ہے، وہ فرماتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری۔ یوسف علیہ السلام کا حسن، عیسیٰ علیہ السلام کا دم، اور موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا کا معجزہ۔ یا رسول اللہ، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ اے میرے آقا، یہ اوصاف ان میں الگ الگ موجود تھے، اے میرے آقا یہ سارے اوصاف آپ کی تنہا ذات میں موجود ہیں۔ یہ سب بھی عطا فرمائے اور اس پر پھر اپنا دیدار بھی عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کو کچھ اور ایسے کمالات عطا فرمائے ہیں کہ جو کسی نبی کو نہیں ملے۔ یوں تو جس نبی کو جو ملا وہ مصطفیٰ کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ یوں اس کو آسان الفاظ میں کہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام موتیوں کی وہ لڑی ہے کہ جنہیں اگر بکھیرا جائے تو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بن جاتے ہیں۔ جب ان سارے موتیوں کو سمیٹا جائے تو ایک مصطفیٰ کی ذات بن جاتی ہے۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو سارے کمالات عطا کیے گئے، لیکن اگر فقط وہی عطا کیے جاتے جو انبیاء کو دیے گئے تھے تو کوئی کہہ سکتا تھا یہ تو فلاں میں بھی تھا، یہ کمال تو فلاں نبی میں بھی تھا، یہ کمال تو فلاں میں بھی تھا۔ تو ان سارے کمالات کے ساتھ کچھ ایسے کمالات عطا فرمائے جو کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ انہی میں ایک یہ معجزہ ہے۔ نبوت کا 6واں سال تھا، نبی پاک علیہ السلام محو آرام تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو فرشتوں کی فوج لے کر بھیجا۔ فرشتوں کی ایک بارات نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئی کہ اب اس دلہا کو تیار کر کے رب کی بارگاہ میں لے جانا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا اس کی چھت کو چیرا، اور جبریل امین علیہ السلام حضور کے کاشانہ نور میں حاضر ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام محو استراحت ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ اب حضور کو نیند سے کیسے بیدار کیا جائے، یہ ایک عجیب کشمکش تھی کہ اگر حضور کو تکلیف ہو گئی تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے، کہ حضور کو تکلیف دے کر انبیاء کرام علیہ السلام کی بے ادبی کر کے ایک پہلے مردود ہو چکا تھا جس کو فرشتوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب یہاں اگر بے ادبی ہو گئی، وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بھی آقا ہے، اگر یہاں بے ادبی ہو گئی تو کام خراب ہو جائے گا۔ اب ادب کا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ قربان جائیے جبریل امین علیہ السلام پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو نور سے پیدا کیا ہے، تمام فرشتے نورانی ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے ہونٹ کافوری ہے، باقی پورا جسم نورانی ہے، ہونٹ کافوری ہے، اور کافور کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے کہ جب کسی آپ ہاتھ پر رکھیں گے تو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ جبریل امین علیہ السلام نے اپنے وہ کافوری ہونٹ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک تلووں پر لگائے۔ اللہ اکبر، تلووں کا بوسہ دیا۔ جبریل امین علیہ السلام کے مبارک لبوں کی ٹھنڈک حضور نے محسوس کی تو آنکھ کھول دی۔ اللہ اکبر، کیسا با کمال انداز ہے نا۔ اور یہ جبریل امین علیہ السلام سے صحابہ نے سیکھا کہ جس وقت غار حرا میں نبی پاک علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اگرچہ سانپ ڈس رہا تھا، تکلیف بڑی تھی، لیکن پاؤں نہیں ہلایا
کہ اگر مصطفیٰ کریم کو تکلیف ہو گئی تو معاملہ بگڑ جائے گا. جبریل امین بھی سوچ رہے تھے نا، یہ صدیق اکبر بھی سوچ رہے تھے کہ اگر پاؤں ہلایا حضور کی نیند خراب ہو گئی، حضور کی نیند میں خلل واقع ہوا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو سارے اعمال برباد کر دیے جائیں. تکلیف برداشت کرتے رہے، اور جب آنکھوں سے آنسو نکلے تو آنسو لوگ یوں کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پر گرے، لیکن مزہ نہیں آتا. عاشقوں کو یہ بات زیبا نہیں دیتی. عاشق کیا کہتے ہیں؟ عاشق یوں کہتے ہیں کہ حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکلے، اور آنسوؤں نے نکل کر جیسے ہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرہ نور بار کی زیارت کی تو چومنے کے لیے حاضر ہو گئے.